السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لاسٹ ایپیسوڈ کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ پہ۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ناول دوست دارم بائی عریشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں بھی لاسٹ پارٹ ہو، کیونکہ چینل کافی زیادہ لینتھی تھا۔ اگر میں ویڈیو بناتی ہوں تو 1.5-2 گھنٹے تک کی بنتی ہے، جس میں صرف 70 پیج کور ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ لاسٹ پارٹ بھی اس کا کر دوں، اور بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ مائی کی بے وفائی کا سوچتے ہوئے بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ مائی کی بے وفائی کو سوچتے ہوئے میں اپنے ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ پاگل خانے میں چند دن رہ کر میں مسلسل تمہیں سوچتی آئی ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب تم 1.5 سال کی تھی، سرمد نے تمہیں اپنے گود میں اٹھا رکھا تھا اور میں تمہارے پاس تھی۔ یہی ایک آخری یاد تھی ہماری۔ مجھے اچھی یادوں میں یاد رکھنا نور۔ سرمد کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی نور۔ میں تم سے معافی مانگ لینا چاہتی ہوں۔ میں کبھی ایک اچھی ماں نہیں بن پائی۔ میں نے صرف تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، سرمد کو تکلیف پہنچائی ہے، دارم کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اب میں مزید کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ مردان خان مائک کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ آدمی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا، شاید اللہ میرے گناہ معاف نہ کرے، لیکن دارم کے اس مشن کو آسان بنانے کے لیے مجھے اس کی مجبوری کو ختم کرنا ہوگا۔ شاید میری لاش بھی تمہیں نہ ملے در نور، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بہت گنہگار عورت ہوں۔ مجھے حق نہیں کہ میری آخری رسومات میں میری بیٹی شامل ہو۔ میں نہیں جانتی کہ آدمی میری لاش کہاں پھینکے گا، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ آج میں پرسکون ہوں۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں اچھا کام کرنے جا رہی ہوں۔ میں غلط نہیں ہوں۔ میں خود کو ختم کرنے جا رہی ہوں نور۔ بس تمہیں یہ کہنا ہے کہ اپنی ماں کو اچھی یادوں میں یاد رکھنا، میری زندگی گستاخیاں غلطیاں معاف کر دینا۔ میں ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یقین ہے تم ایک اچھی بیٹی ثابت ہوگی۔ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ خدا کی امان سمرا۔ در پڑتی جا رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کیا اب تک اس کی ماں مر چکی ہوگی؟ کہاں تھی اس کی ماں؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ رائٹنگ اس کی ماں کی ہی تھی۔ وہ اسے پہچان سکتی تھی، اور یہ چیزیں بھی اس کی ماں کے پاس ہی تھی۔ کوئی اور تو جانتا بھی نہیں تھا۔ شاید اس کے بابا کی یہی ایک تصویر اس کی ماں کے پاس موجود تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی مما، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی جب اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر تیزی سے گھوما اور وہ لمحے میں زمین پر جا گری۔ دارم سائی، یہ تو مر چکی ہیں، اور میرے خیال میں یہ اب سے نہیں بلکہ کافی گھنٹوں سے سارا خون بہہ گیا ہے۔ گولی سینے کے بیچوں بیچ ماری گئی ہے، لیکن یہی تو ایک وجہ تھی جس کی بنا پر یہ ہمیں بلیک میل کر رہا تھا۔ تو پھر اس نے انہیں قتل کیوں کیا؟ عارش پریشان ہوا تھا۔ اب وہ لوگ در کو کیا جواب دیں گے؟ سمرا کی لاش نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ یہ لڑکی بتائے گی، بول کے قتل کیوں کیا گیا؟ یہی تو ایک مہرہ تھی تم لوگوں کے پاس دارم کو پریشان کرنے کا۔ تو ان کا قتل کیوں کیا؟ مسکان ایک اور زوردار تھپڑ اس لڑکی کے چہرے پر مارتی بھنکا رہی تھی، کیونکہ اس نے یہاں ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنا کچھ سامان کسی کو بھجوایا ہے۔ یہ کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میرے خیال میں اس نے اپنی بیٹی کو کوئی خط لکھا تھا اور اپنی کوئی چیز اسے بھجوائی تھی۔ جب یہ بات ہمارے باس کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس نے ضرور ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہی بھیجا ہوگا، اور ویسے بھی عورت خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی نے ایک بار پھر سے روتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا یہ خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ عارش نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ ہمارے پاس بس یہی ایک راستہ تھا، دارم شاہ کو اس کے مقصد سے پیچھے ہٹانے کا، اور وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس کے بلبوتے پر دارم شاہ کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ یہ اپنی زندگی ختم کر دے گی، لیکن دارم شاہ مردان خان جیسے لوگوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچائے۔ یہ عورت ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اور جتنی یہ تیز تھی کہ مردان نے اسے راستے سے ہٹانا بہتر سمجھا، لڑکی نے تفصیل سے بتایا تھا۔ جبکہ دارم خاموشی سے سامنے پڑی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ دارم سے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سنان سینی سے فون کر کے بتایا تھا کہ در کمرے میں بے ہوش ملی ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اسے سمرا کے نام سے ایک گفٹ ملا تھا۔ یہ سوچ کر کہ مردان خان تو پکڑا گیا ہے، پھر یہ گفٹ کس نے بھیجا؟ سنان خود بھی پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ در کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے، لیکن در نے دروازہ بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمرے کے اندر تو نہ جا سکا، ہاں لیکن وہ وہیں کھڑا رہا تھا کہ وہ جان سکے کہ اس میں کیا ہے۔
اچانک در سے وہ لینا اسے یا اس سے پوچھنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو در مسکرا رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ بے فکر ہو گیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا اسے کمرے سے مسلسل خاموشی محسوس ہوئی، تو اس نے ایک بار پھر سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں زمین پر در کو بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً دروازے کی ڈپلیکیٹ کی اماں سائیں سے لے کر در کو لے کر سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ راستے میں اس نے دارم سائیں کو فون کیا تھا اور اسے در کی حالت بتائی تھی، جسے سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے بس اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ در اپنی ماں کے بارے میں جان چکی ہے اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی۔ کہیں یہ در کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ کیسی ہے در؟ سنان سائیں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا تھا اس گفٹ میں؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ ہاسپٹل سب سے پہلے سنان سے ہی ملا تھا۔ ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں۔ اس گفٹ میں بچپن کی کچھ چیزیں بھجوائی ہوئی تھی۔ چاچو کی ایک تصویر تھی، اسے زیادہ تو میں دیکھ نہیں پایا۔ در کی حالت بگڑ رہی تھی تو میں اسے ہاسپٹل لے آیا تھا، لیکن اس ڈبے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے در کی حالت خراب ہو۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے میں دیکھ نہیں پایا۔ ممکن ہے اس خط میں کچھ ایسا لکھا ہو جس سے یہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ در کے حوالے سے میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سمرا نے اس خط میں اپنے بارے میں کچھ لکھا ہوگا۔ سمرا اس دنیا میں نہیں رہی، سنان اس کا قتل کر دیا گیا ہے، جاتے جاتے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے مالک کے لیے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے بچا نہیں سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک ڈبہ نور کو بھجوایا تھا، جس میں نور کی بچپن کی کچھ چیزیں تھیں جو اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور نور کی یہ حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ بس اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو۔ تم ایسا کرو کہ سمرا کی لاش کو گھر پہنچا دو، تاکہ ہم اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کا جنازہ پڑھا سکیں۔ تب تک میں در کے پاس ہی رہوں گا۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں اسے سب کچھ بتا کر اسے اس کی ماں کے آخری رسومات میں شامل کروں گا۔ دارم کافی دکھی لگ رہا تھا۔ افسوس تو اسے بھی ہو رہا تھا۔ جب وہ ایک بری انسان تھی تب اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا، لیکن جب اللہ نے اسے صحیح راستہ دکھایا تو وہ دنیا سے ہی چل بسی۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ سب کی اچھی یادوں میں اور دعاؤں کے حصار میں رہے۔ بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کی بہتری کس میں ہے۔ یقیناً سمرا کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہم آج ہی یہاں سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ رات دیر تک ہم پہنچ جائیں گے۔ آپ نور کا خیال رکھنا۔ ہم جتنا جلدی ہو سکے پہنچتے ہیں وہاں۔ ساحر سائیں فون کان سے لگایا اندر داخل ہوا تھا۔ زاوش نے ساحر کی آخری بات سنی تھی اور اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ رکی تھی۔ وہ فون بند کرتا اس سے مخاطب ہوا، زاوش پیکنگ کرو، میں آج ہی واپسی کی تیاری کروا کے آتا ہوں۔ نور کی امی کا انتقال ہو گیا اور ان کی آخری رسومات حویلی میں ہی ادا کی جائیں گی۔ نور کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ ایسے میں ہمارا گھر پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں، تب تک تم ساری پیکنگ کر دو۔ وہ اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ ساحر سائیں نور کی امی انتقال کر گئیں، پتہ نہیں نور کس حالت میں ہوگی۔ ہمیں جلد سے جلد واپس چلنا چاہیے، آپ جلدی جائیں اور جتنا جلدی ہو سکے واپس آئیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نور کی حالت کو سوچتے ہوئے وہ تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ساحر اسے حوصلہ دیتا خود جانے کی تیاری مکمل کرنے لگا تھا۔ ابھی ان کے واپس جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، لیکن فی الحال ان کا گھر پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ اسے یقین تھا دارم بہت زیادہ پریشان ہوگا، وہ دارم کو ایسی پریشانی میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سمرا کے بارے میں سب کچھ جان کر اس کی موت کا افسوس اسے بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا، لیکن شاید اللہ نے اس کے نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ لیکن جاتے جاتے بھی تو ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دائیں جانب دارم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ دارم اس کا ہاتھ تھامے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھتے در کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب دارم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا، دارم سائیں میری مما، انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، وہ آخری خط، پتہ نہیں اس خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ دارم سائیں وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ دارم نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بس الفاظ جمع کر رہا تھا اسے حقیقت بتانے کے لیے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ہم جانے والوں کو روک نہیں سکتے، بس ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کی رضا ہے، ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے جس پر ہم بندوں کا کوئی زور نہیں، وہ اپنے بندوں کا فیصلہ بہتر کرتا ہے۔ تمہاری ماں نے جاتے جاتے ہماری بہت مدد کی ہے، انہوں نے ایک اچھا انسان ہونے کا فرض نبھایا ہے، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تم پلیز اس طرح سے مت رو، تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے اور وطن کے لیے جان دینے والے لوگوں کے لیے رویا نہیں جاتا بلکہ ان کو ہمت
ان کی ہمت کو سلام کیا جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ میری مما کو رات کے 11 بجے پتہ نہیں کون سا شوق چڑھا ہے مشین لگانے کا۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ صرف اسی لیے کہ وہ اپنے ملک کے فوجی دارم شاہی کی کمزوری نہ بن جائے، اسی لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، جاتے جاتے بھی وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر گئی ہیں۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ان کا مقروض ہوں گا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ اس کے بلک بلک کے روتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسوں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ ماں تھی اور اپنی ماں کو بلانا آسان نہیں ہوتا۔ در کے لیے بھی یہ وقت بہت مشکل تھا اور وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنے در کو سنبھالنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا۔ قدرت کے فیصلوں پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ در نے کبھی اپنی ماں کے لمس کو، اس کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا اور وہ اس کے ہر دکھ میں، ہر درد میں برابر کا شریک تھا۔ وہ جانتا تھا اس تکلیف سے نکلنے میں اسے وقت لگے گا اور پھر اس کی ہر تکلیف میں، ہر درد میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ آخری رسومات کے دوران بھی در کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، جو تمام گھر والوں کی پریشانی کی وجہ بنی رہی، لیکن دارم نے اپنا فرض نبھایا۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اس نے سمرا کی تمام تر آخری رسومات میں حصہ لیا تھا۔ سرمد کو بھی سمرا کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن دل میں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ سمرا اپنے ملک کے کام آئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائی، اپنی ذات سے کسی کو بھی خوش نہیں کر پائی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تک اس سے بدگمان تھی، لیکن جاتے جاتے جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے وہ سچ میں قابل تعریف تھا۔ فل یونیفارم کے ساتھ چلتے فوجیوں نے آ کر ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ انہیں فخر ہے کہ سمرا کے جیسے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ مسکان کا راز کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ مسکان کوئی پاگل لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ فوج کا حصہ تھی۔ یہ بات سب کے لیے جھٹکا ثابت ہوئی تھی، خاص کر زاوش کے لیے، جبکہ ساحر کی زندگی کے حوالے سے پہلے ہی اتنے جھٹکے ہو چکے تھے کہ مسکان کا فوج میں ہونا بھی اس کے لیے ایک عام سی بات ثابت ہوئی تھی۔ لیکن دارم شاہ اور عارش شاہ جو راز سالوں سے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، آج بھی ان کا راز راز ہی تھا، کیونکہ انہیں صرف یہ کیس حل نہیں کرنا تھا، بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کیسز میں اپنا اہم کردار نبھانا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا راز کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے حوالے بھی نہیں۔ وہ ان فوجیوں میں تھے جو اپنا راز شہادت سے پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنے ملک کی خاطر جان دے دیتے ہیں تو یہ راز ان کے گھر والوں پر بے شک کھول دیا جاتا ہے۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ در اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، لیکن در اس کا لباس تھی، وہ یہ بات کسی کو نہ بتاتی، بس اس کے انکار کرنے کی دیر تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد سے لے کر در کی طبیعت اب تک نہ سنبھلی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس ہی نہ کیا، اور اب جب اس کی ماں اس کے پاس آنے کو تڑپتی رہی تو قدرت نے اسے دور کر دیا۔ لیکن ایسے میں ہمنا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے ممتا کے چھاؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن وہ اس کی ماں تھی، اور اس مقام پر آ کر ہمنا نے ثابت کر دیا تھا۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے نور کو اتنی محبت دی تھی جو اتنے سالوں میں سمرا نہ دے سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نور ان کی محبت کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، صرف ان کی خوشیوں کی خاطر۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ چند نوالے زہر مار کر کھا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچے کی فکر تھی، ورنہ ماں کے ساتھ جیسے سب احساسات دور جا سوئے تھے۔ مردان خان کا کیس ان لوگوں نے آسانی سے سامنے نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مردان خان جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں وقت نہیں لگاتے۔ جب تک مردان کا کیس پوری طرح سے ہینڈل نہ ہو جائے، عارش کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مسکان تو جیسے اسی گھر کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے سب کو پتہ چلا تھا کہ سنان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جیسا وہ بنا کر یہاں آئی تھی، تو سب بھی پرسکون ہو گئے تھے۔ اب تو مسکان سب کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، سب اس کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ بڑی بیگم جو کل تک اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، آج اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ اس کے حساب سے وہ بہت کمزور تھی اور فوجیوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کے گھر میں رہے، لیکن آگے سے جو بات مسکان کے منہ میں آئی تھی، اگر وہ بولتی تو یقیناً اسے دھکے مار کر نکالا جاتا، کیونکہ ایک بیٹی کے سر سے سوتن کا بھوت اتار کر وہ دوسرے پر چڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ساحر تو خود بھی اس کی نظروں سے آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس ہرگز نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کے قریب رہنے کا مطلب تھا زاوش کی بکواس سننا۔ وہ آپ کو کیوں گھور رہی تھی، ہر وقت وہ آپ کو کیوں دیکھتی رہتی ہے، چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں۔ کبھی کبھار تو ساحر اسے کہہ دیتا، جا رہا ہوں میں، اس کے دماغ میں
اس کے دماغ میں کرائے پر رہنے کے لیے اگر پتہ چلا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو تمہیں بتا دوں گا۔ اور یہاں آ کر وہ خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنی وہ مسکان کی نظروں سے پریشان ہے اتنا ظاہر بھی پریشان ہے۔ ایک تو پہلے ہی بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھی، پھر جاوش کا بار بار تنگ کرنا اسے غصہ دلا دیتا تھا، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی اس کی وجہ سے طاہر کو غصہ نہ آئے، لیکن اب اسے سوچ رہا تھا کہ وہ خود ہی مسکان سے نبٹ لے گی اور وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کسی اور کو دیکھنے کیوں دے، وہ بھی ایسی گندی نظروں سے۔ اور ویسے بھی مسکان کو جلدی یہاں سے چلے جانا تھا، بس اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نگاہوں سے دور ہو جاتی، اور وہ تو دن رات دعا کرتی تھی کہ کب اس کیس کا فیصلہ ہو اور وہ ان کی زندگیوں سے دور چلی جائے۔ جبکہ مسکان کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے ساحر پر نظر رکھتی تھی، نہ جانے کیوں اسے تنگ کر کے مسکان کو بہت مزہ آتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سمرا کو گئے 1.5 ماہ ہو چکا تھا، در کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اپنی ماں کی موت کو اس نے قبول کر لیا تھا، سب گھر والوں کی محبت اور دارم کی خاص توجہ نے اسے واپس زندگی کی طرف مائل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خاموشی کے ساتھ گھر میں عجیب سناٹا چھایا رہتا تھا۔ سمرا کے جانے کا افسوس سب کو تھا، لیکن اب اچھا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اسے برے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تھا، اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اتنے سال جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی تھی، کسی نے دوبارہ اپنے لبوں پر بھی وہ باتیں نہ لائی تھی۔ سرمد شاہ واپس آ چکے تھے، ان کی حالت بہت زیادہ ٹھیک نہ سہی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو آسانی سے سنبھال سکتے تھے، اسے سنبھال سکتے تھے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی کبھی نہیں چلتی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے سمرا کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بجائے ملک کے لیے قربان ہونے والوں میں شامل کیا تھا۔ اس سے بڑا اس کے لیے انعام کیا ہوگا کہ وہ خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دشمنوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اللہ نے اسے اپنا ناپسندیدہ کام کرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کی موت خودکشی جیسے گناہ سے پاک تھی، اس نے اپنے ملک کی خاطر جان دے دی تھی تاکہ اس کے نام سے دارم کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے، اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ اس نے دارم کے کیس کو آسان کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ آج مردان خان کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا اور اسے موت کے منہ میں پہنچا کر ہی دارم اور عارش کو سکون ملنا تھا۔ مسکان نے اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر کہنا تھا کہ جس خواب کے لیے وہ اس گھر سے بھاگ کر گئی تھی، وہ خواب پورا کر چکی ہے، اور بہت جلد وہ ایسا کرنے والی تھی، بس اب اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ کو مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو آپ گھر پر نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا؟ اس کے ایک ہی بار کہنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈیرے کی پچھلی طرف یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے کبھی سنان کی خاطر زرنش کے لیے اسپیشل پلاننگ کی تھی۔ ارے یہ دیکھو، میں تمہیں ندی دکھانے کے لیے لائی ہوں، اور تم مجھے آپ جناب کیوں کہتی ہو؟ میں کوئی تم سے بڑی تھوڑی ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اس کا آپ جناب کہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار، دل تو میرا بھی تمہیں پکارنے کو کر رہا ہے، پھر مجھے لگا یہ نہ ہو کہ تمہیں برا لگ جائے، اس لیے آپ جناب کا تکلف کر لیا۔ بتاؤ نا، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ اور میرا دوستی کا ارادہ ہے، اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میرا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ میں اپنے فائدے کی بات بعد میں کروں گی، تم بتاؤ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس کے فائدے والی بات کو جاوش 1% بھی نہیں سمجھتی تھی، اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ مسکان، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب تک تمہاری واپسی ہوگی، میرا مطلب ہے کہ ظاہری سی بات ہے نا تمہارا اس کے بعد کوئی اور مشن بھی تو ہوگا جس میں تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اس ملک کی خاطر فوجیوں کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ہو تم صرف اسی لیے ساری زندگی ہم تمہیں اپنے گھر کا مہمان تو بنانے سے رہے۔ وہ تکلف بلائے بالکل سیریس ہو کر اس سے بول رہی تھی۔ یہ سوال تم اپنی اماں سے بھی تو کر سکتی تھی، وہ تمہیں زیادہ بہتر جواب دیتی۔ جوتی سے وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے ہوئے بولی تھی، مجھے ان سے نہیں تم سے جانا ہے، کیونکہ انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مجھے ہے۔ وہ بھی مزید تکلف نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے صاف صاف بات کر گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ دراصل مجھے تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں سے مسئلہ ہے۔ تمہاری آنکھیں نا ہر وقت میرے ظاہر سائیں پر جمی رہتی ہیں، اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے ظاہر سائیں کو ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھتی، پھر کسی دوسرے تیسرے کو میں اپنے ظاہر سائیں کو نظر لگانے دوں، ایسا تو ممکن ہی نہیں، اور تمہاری نظر تو کنٹرول ہی نہیں ہوتی، اور تمہاری نظروں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں۔ میں بحث و تکرار نہیں کروں گی، اگر تم باز نہ آئی تو دیکھو، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے تم فوج سے تعلق رکھتی ہو یا تم بہت زیادہ پتہ نہیں ٹرینڈ ہو۔ مجھے بس یہ پتہ ہے جو میرے ظاہر سائیں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں بہت زیادہ ڈینجرس بنتی ہوں، میں کچھ بھی کر دیتی ہوں۔ اور یاد رکھو، میں اس گاؤں کے سردار کی بہن ہوں، ہلکے میں مت لینا مجھے، میرے ادا کی وجہ سے ہی تم میرے گھر پر ہو۔ اگر میں نے انہیں تمہاری شکایت لگا دی تو تمہیں آؤٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، اس لیے بہتر ہے تم عزت سے گھر میں آئی ہو تو عزت سے گھر سے جاؤ، ورنہ
ہاں 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 یار، پتہ چل گیا تم بہت ڈیجرس بندی ہو، اس گاؤں کے سردار کی بہن ہو، اور تم غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کروں یار، میں پاگل ہوں ساحر ساحر کے پیچھے، ان کی آنکھیں، ان کا سگریٹ پینے کا اسٹائل، توبہ توبہ، اور ان کی باتیں، اف توبہ، میں مر نہ جاؤں، ایسے کیسے کنٹرول کروں میں یار، اتنا ہینڈسم بندے کے لیے میں تو کہتی ہوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ بول دو، ویسے دارم سائیں بھی کسی سے کم نہیں، لیکن ان کے ساتھ نا بھائی بہن والی بات ہے، وہ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، نہ تمہارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے دارم ادا سائیں کے بارے میں تم بھی نہیں سوچ سکتی، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن سائر سائیں کے بارے میں نہ سوچوں، ایسا تو ناممکن ہے، ان کی پرسنالٹی، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا اسٹائل، اللہ نے فرصت سے بنایا ہے ان کو، وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ زاوج سے اس سے زیادہ سنا ناممکن تھا، بہت بہت ہوا، تم بکواس کیے جا رہی ہو، خبردار جو میرے شوہر کے بارے میں بولا اور بولا ایک لفظ بھی بولا تو یہیں دفن کر دوں گی، ساری زندگی فوج ڈھونڈتی رہے گی تمہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی جب مسکان فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو ظاہر سے کے معاملے میں بہت ضرورت سے زیادہ پوزیسو تھی۔ اچھا اچھا میرا معصوم بچہ، تم غصہ ہی کر گئی معصوم لومڑی، میں بس بتا رہی ہوں تمہارا چور کتنا ہینڈسم ہے، اور اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی، زاوج کی جلن اسے بہت مزہ دے رہی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے معصوم لومڑی کہا، یہ صرف ظاہر سے ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایرا گہرا نہیں۔ ارے یار تم ذرا سی بات پر غصہ ہونے لگے، مسکان نہ جانے کیا بولنے والی تھی کہ اچانک زاوج کو سر پر ہاتھ رکھتے دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری، اور اس بار صحیح معنوں میں مسکان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ زاوج یار تمہیں کیا ہو گیا، میں تو مذاق کر رہی تھی یار، تم نے ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا، ہوش میں آؤ یار، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا گال تھپتھپانے لگی، لیکن اس کے نہ بولنے پر مجبور ہو کر اسے کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ وہ ڈیرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، اور ڈرائیور نہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا، یا اللہ یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا، اس کو بھی ابھی جانا تھا، دارم کو فون کرتی ہوں، نہیں اس کی بہن کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو وہ مجھے قصوروار ٹھہرائے، بہتر ہے میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہوں۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کا انتظار کرنے لگے، ہر گاڑی کو وہ مدد کے لیے پکارتی، لیکن کوئی گاڑی رک نہیں رہی تھی۔ آخرکار ایک کو اس پر رحم آ ہی گیا، وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے زاوج کی حالت بتانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، جب گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسکان مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ لڑکی کون ہے، اور تم اسے ہاسپٹل لے کر کیوں جا رہی ہو؟ دیکھو مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ، تمہارے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے لایا ہوں، یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ مسکان کو فی الحال سب سے زیادہ زاوج کی پرواہ تھی، جو یقیناً اس کی فضول باتوں کی وجہ سے یہاں اس حال میں پہنچی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، اگر وہ اسے سچ بتا دیتی کہ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ساحر کو غلط نظروں سے دیکھتی ہے، تو شاید بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اسے تو سچ بولنا تھا، اس نے تو اپنا دل کھول کر اس کی سوتن کے سامنے رکھ دیا تھا، اب دیکھ لیا انجام دل کھول کر رکھنے کا۔ وہ خود کو کوستے جا رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا شخص اس سے گھورے جا رہا تھا۔ ہو گئے خود سے مذاکرات، تو میرے سوال کا بھی جواب دے دو، وہ اس بار سختی سے بولا تھا۔ ہاں بولو، کیا بولے تھے تم، یہ لڑکی کون ہے، یہ سوال تھا تمہارا، تو یہ لڑکی میرے شوہر کی سالی ہے، اور اب کوئی فضول سوال کرنا۔ ایک نظر اسے گھور کر چہرہ پھیر کے، جبکہ اس کی بات پہ سامنے بیٹھے ثقلین خان کو جھٹکا لگا تھا، تمہارے شوہر کی سالی، تمہاری کوئی بہن ہوگی تو کیا مجھے نہیں پتا ہوگا کون سی گیم کھیل رہی ہو تو مسکان خان مجھے صاف صاف بتاؤ، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، کیا تمہیں میں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بےحد غصے سے بولا تھا، تم جب تک بات کی کھال اتار نہ دو سکون نہیں ملتا، یہ سنان کی سالی ہے، اور زرنش اس کی بہن ہے، اور زرنش سنان کی بیوی ہے، اور میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو خدا کے لیے مجھے بخش دو اور ہاسپٹل چلو۔ اب اس بار مسکان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے، لیکن اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ تم سنان کی بیوی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی تھی، میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے، اب تم میری بات سنو، دیکھو میرے بندے ہوئے ہاتھ کو دیکھو، ہاسپٹل لے چلو، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے، ہم بعد میں ہاسپٹل چلیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم سنان کی بیوی نہیں ہو، تمہارا سنان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا؟ وہ گاڑی روک کر اسے پوچھنے لگا، تو تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو، پلیز چلو، نہیں ہوا میرا نکاح کہیں پر بھی، اس سے پہلے کہ اس لڑکے کو کچھ ہو جائے، زیادہ پریشان ہو جائے، میں بہت پریشان ہوں، تم نہیں جانتے اس کے بھائی اس کا شوہر کاٹ کر گاؤں کے چوراہے پر ٹانگ دے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، تمہاری شادی نہیں ہوئی، وہ سب کچھ جھوٹ تھا، کیا کہ تم ابھی کنواری ہو، میرا مطلب ہے تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، ہم گھر بسائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے میری محبت کو ان کے دامن میں نہیں ڈالا، تو رحیم ہے تو کریم ہے۔ وہ
دعا کی صورت ہاتھ باندھے بولے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر مسکان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے خوابوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بے حد چاہا ہے، میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے گن اس کے سر پہ کے بیچوں بیچ گولی مار کر اس کی سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو جائے۔ ثقلین یار خان، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مسکان، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے، تم بس ہاں یا نا میں جواب دو، تب تک اسے ہاسپٹل نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا تم جانو، اور یہ لڑکی جانے۔ گاڑی لاک ہے، جب تک تم مجھے جواب نہیں دیتی تب تک یہ گاڑی یہاں سے نہیں جائے گی، بے شک تم مجھے جان سے مار ڈالو۔ اوپر سے کن ہو کر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کچھ کر بیٹھے۔ ثقلین یار خان، میں تم سے شادی کے لیے بالکل تیار ہوں، تم جب کہو گے میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن خدا کے لیے ہاسپٹل چلو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، الگ بات ہے کہ اب ایک بار یہاں سے نکل کر اس نے ثقلین کی شکل بگاڑ دی تھی۔ مسکان، تم سچ کہہ رہی ہو نا، مجھے چھوڑ کر بھاگو گی تو نہیں؟ جیسے نکاح والے روز گھر سے بھاگی تھی، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان نے کہا وہ تمہیں گولی مار دیں گے، لیکن میں نے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا مسکان میری ہونے والی بیوی ہے، اور تب تک اس سے شادی نہیں کروں گا جب تک مسکان واپس نہیں آ جاتی۔ وہ میری منگ ہے، اور میں کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ میں نے پوری برادری کے سامنے کہا تھا کہ مسکان کو اچھا برا کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ خبردار، جو کسی نے میری مسکان کے خلاف ایک الفاظ بھی کہا تو میری گنہگار ہو، جسے سزا دینے کا حق بھی مجھے ہے۔ میری سچی محبت تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں خود میرا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی بات سن کر مسکان حیران رہ گئی تھی، کیا وہ اسے اتنا چاہتا تھا کہ پوری برادری کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ وہ تو نکاح والے روز اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، فی الحال ہم چلتے ہیں۔ ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے مسکان نے کہا تو فوراً ہاں میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جس پر مسکان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ساحر کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا، ڈاکٹر 2 گھنٹے سے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیک اپ کر رہے تھے، وہ اسے ہاسپٹل میں لے آئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہاسپٹل کے لوگ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود فون کر کے زاوج کی حالت بتاتے، اس نے خود ہی اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ ساحر کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا تھا، آپ اندر چل کر بیٹھیں، تب تک رپورٹس آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے زاوج کے کمرے کو کھولتے ہوئے اسے کہا تو مسکان ہاں میں سر ہلاتی جا کر زاوج کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ہوش میں تھی لیکن دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ یہ رہی اس کی رپورٹس، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں، اور ڈبل مبارک ہو، یہ ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے آنگن میں ایک ساتھ 2 پھول کھلائے ہیں۔ ڈاکٹر رپورٹ زاوج کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کی مبارکباد کو وصول کیا تھا۔ ڈاکٹر، یہ رپورٹ میرے ہونے والے بچوں کی پھوپھو سائیں کے حوالے کر دے۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تو مسکان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ رپورٹ لے کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اور میرے بے ہوش ہونے سے پہلے تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ایک بار پھر سے بتانا؟ زاوج نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، کہہ رہی تھی میں اس سے ملو، یہ ثقلین یار خان میرا منگیتر، اور آج کا نہیں بچپن کا منگیتر ہے میرا۔ اس نے میری محبت میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے، پوری برادری ہے میری محبت کی خاطر، پوری برادری سے میری محبت کی خاطر لڑا ہے، اور میں نے بھی اس کی محبت کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے ثقلین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر زاوج کا بے اختیار قہقہ بلند ہوا، اور پھر وہ ہنستے ہی چلی گئی۔ یہ پاگل تو نہیں ہے نا؟ ثقلین نے اس کے یوں ہنسنے پر پریشانی سے مسکان سے پوچھا تھا۔ ثقلین یار خان، اس لڑکی کو نہ ایسے ہی دورے پڑتے رہتے ہیں، تھوڑی سی پاگل ہے۔ اور اسے جواب دے کر واپس بیٹھ گئے، جبکہ تصور میں اپنے پاس 2 ننھے منھے بچوں کو محسوس کر رہی تھی۔ پھوپھو سائیں نوڈلز بنا کر دو، پھوپھو سائیں ناشتہ بنا کر دو، چھوٹی سی ننھی سی گڑیا نے توتلی آواز میں کہا تھا۔ نہیں، وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ثقلین جس کے پاس ہی بیٹھا تھا پریشان ہوا تھا۔ مسکان، تم چلا کیوں رہی ہو؟ تم چلائی کیوں؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ ثقلین یار خان، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس خواب دیکھ رہی تھی اس کے بچوں کا، اس نے غصے سے زاوج کو گھورتے ہوئے کہا، جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو مسکان، ہمارے بھی 2 بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد یار خان رکھیں گے اور دوسرے کا نام علی یار خان رکھیں گے، ہمارے بھی جڑواں بچے ہوں گے۔ اس کے پاس بیٹھ کر بڑے مزے سے اپنی فیوچر پلاننگ کر رہا تھا۔ مسکان کی ساری سوچیں تو سامنے بیٹھی زاوج کی طرف تھی۔ کل تک وہ بیچاری سوچ رہی تھی کہ زاوج طاہر کے لیے اس سے لڑے گی جھگڑے گی، لیکن وہ تو اسے ایک ہی وار میں چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھی زاوج کو دیکھ رہی تھی، جب زاوج نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ طاہر سائیں نے کیا بولا تھا؟ وہ کب تک آئیں گے؟ کب بتاؤ گی میں انہیں ان کے بچوں کے بارے میں؟ یہ بھی اپنے بابا سائیں کو بہت مس کر رہے ہیں، زاوج نے مزید جلانے والے انداز میں کہا تھا۔ راستے میں ہیں، مری کیوں جا رہی ہو؟ کنٹرول کرو اپنے نمونوں کو، اتنا بھی کیا مس کرنا؟ وہ منہ بنا کر بولتی واپس اپنی جگہ جانے لگی تھی، جب اسے پیچھے سے زاوج کی آواز سنائی تھی، ارے نہیں نہیں، میرے بچے روتے نہیں، پھوپھو سائیں غصے کی تیز ہیں،
تو ناراض نہیں ہوتے، وہ جلانے والے انداز میں بولی تو مسکان تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فی الحال اس کی جلن کم کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ کیا ہوا ہے میری زاوج کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ مجھے، تم چپ کیوں ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی، مجھے گھورے کیا جا رہی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مسکان منہ سے کچھ پھوٹ بھی دو، کیا ہوا ہے زاوج کو؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ بھی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے ساحر شاہ کو اپنی طرف آتے دکھا تھا۔ اس کے لہجے کی بے چینی اور دیوان کی صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ زاوج کے لیے بے حد پریشان تھا۔ جناب آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اندر ہے وہ، آپ جائیں اندر۔ پیچھے آتے ثقلین یار خان نے ساحر کو اس قدر پریشان دیکھ کر اس کی مدد کی خاطر اسے کہا تھا، یہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہے جو منہ سے کچھ بول نہیں سکتی؟ وہ سخت نگاہوں سے مسکان کو گھورتا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ مسکان بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی دارم اور عارش بھی آئے تھے۔ ثقلین کو دیکھتے ہوئے بھی ساحر نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، یا اس وقت زاوج سے زیادہ اس کے لیے کوئی اور اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ساحر سائیں اسے کمرے میں دیکھ کر زاوج خوش ہو گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اسے تھام کر سینے میں بھین چکا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم گھر سے باہر کیوں نکلے؟ اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا نا؟ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ زاوج بیٹا کیا ہو گیا تھا؟ تم اس طرح سے اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مسکان نے بھی مجھے فون کیا تو ہم پریشان ہو گئے تھے، اور ضرورت کیا تھی اس طرح سے گھر سے باہر نکلنے کی؟ ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسکان تمہارے ساتھ تھی، ورنہ خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو۔ دارم بھی کافی پریشان تھا، اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا تو زاوج نے شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ میں نے کیا بتاتی، کچھ برا ہونے کی بجائے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ نہیں سردار سائیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ کچھ بھی برا نہیں ہوا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ آپ کی بہن 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زاوج نے اپنا سر ساحر کے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ ساحر اسے اپنے سینے میں بھیجتا خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ دارم نے ڈاکٹر کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے اپنی جیب سے چند 5,000 کے نوٹ نکال کر ڈاکٹر کو تھمائے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پریگننٹ ہو، وہ بھی ایک نہیں بلکہ دو بچوں کو اس دنیا میں لانے والی ہو؟ تم نے مجھے سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی زاوج؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ تمہیں پتہ نہ چلا ہو، آخر تم 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہو تو تم ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم اس بارے میں خود لا علم ہو؟ تم یقیناً جانتی تھی، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی۔ دارم اسے اپنے ساتھ باہر لانے کو کہتا خود عارش کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، جبکہ مسکان اور ثقلین بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئے تھے، کیونکہ مسکان کا ان دونوں کا رومانس دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں یہ سچ ہے ساحر سائیں، میں اس بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن گھر میں اتنی زیادہ پریشانی چل رہی تھی کہ مجھے ایسے میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں یہ بات تب ہی جان گئی تھی جب ہم ہنی مون پہ تھے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر گھر میں سب لوگ اتنا زیادہ پریشان تھے کہ مجھے ایسے میں اپنے بارے میں یہ بتانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر میں جانتی تھی کہ یہ بات کوئی چھپانے سے چھپنے والی نہیں ہے، تو میں بالکل بے فکر تھی کہ آج نہیں تو کل ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جس طرح سے نور کی حالت تھی مجھے مناسب ہی نہیں لگ رہا تھا۔ سب گھر والے نور کی دل جوئی میں مصروف تھے، ایسے میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں سب گھر والوں کی بات نہیں کر رہا تھا، بس میں اپنی بات کر رہا تھا۔ تم مجھے تو بتا سکتی تھی نا کہ تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیسے چھپا سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں باپ بننے والا ہوں، ایک نہیں 2 بچوں کا، اور تم نے مجھ سے یہ بات 3.5 ماہ تک چھپائی۔ تم نے بہت غلط کیا، تم نے کتنے خوبصورت لمحات کو مجھ سے چھین لیا۔ میں تم سے ایسی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا، تم جانتی ہو یہ لمحات میرے لیے کتنے اہم تھے۔ اس ایک ایک منٹ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ وہ ناراض ہو رہا تھا، اس کی بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ پچھلے کچھ وقت سے یہ تقریباً گھر کے سبھی لوگوں کا دھیان نور کی طرف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ زاوج کا خیال نہ رکھتا۔ پچھلے کچھ وقت میں وہ اس کی بگڑی ہوئی طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ہر بار پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ اسے کتنی بار اپنے ساتھ ہاسپٹل چلنے کو کہہ چکا تھا، لیکن زاوج نہیں مان رہی تھی۔ اس سب کے پیچھے یہ وجہ ہوگی، یہ تو ساحر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ساحر سائیں پلیز آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہو، اتنی بڑی خوشی تھی، اللہ نے ہمیں اس خوشی کو منانا ہے، اور اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی، ہم ایک ایک لمحے کو پوری توجہ اور شدت کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ہم ساتھ محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ اس طرح اس موقع پر بھی وہ اس سے ناراض تو بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا کر مسکرا دیا تھا۔ بس اسی کی کمی تھی، ساحر صاحب بھی باپ بننے والے ہیں اور میں ویسے ہی گھوم رہا ہوں۔ نکاح کے بعد ابھی تک مجھے بھی نکاح کرم نہیں کیا کسی نے بھی۔ آپ نے کہا تھا جب تک مشن مکمل نہیں ہوتا تھا تب تک شادی کا خیال بھی اپنے دماغ میں مت لانا، یہاں تک کہ چانس بھی تھے تب بھی میں نے آپ کی بات کا مان رکھا، اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں۔ مجھے بھی دولہا بننا ہے، مجھے بھی باپ بننا ہے، لیکن یہاں کسی کو میری فکر ہی نہیں، یہاں ہر کوئی صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کوئی میرے بارے میں بھی سوچے۔ اب تو میں مردان کی روح بھی مردان کے جنازے کی بریانی کھا چکی ہوگی، لیکن آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا؟ کب شادی کروائیں گے آپ میری؟ کب ہوگا؟ عارشہ کا کاکا سائیں ارے اب تو ثنا
بھی مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی ہے کیونکہ اچھی خاصی رخصتی کو میں نے ڈیلے کر دیا ہے صرف اسی لیے کیونکہ آپ نے مجھے جھوٹا لارا لگایا کہ جب مردان مر جائے گا تب آپ میری شادی کروائیں گے، لیکن آپ کو تو خیال ہی نہیں آ رہا میری شادی کا۔ دارم زائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اسے مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوا بولا تھا، ہاں ہاں پتہ چل گیا ہے مجھے کیوں رو رہے ہو، جان گیا ہوں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے شادی کی ضرورت ہے اور تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کرتا ہوں تمہاری شادی کا انتظام، واقعی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تمہیں دولہا بننے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ساحر اور دعوش کو باہر آتے دیکھ کر دارم نے آخر اس پر نظر کرم کر ہی دیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں میری شادی کے بارے میں سوچنے والے ہیں؟ آپ آج ہی سب سے بات کریں نا۔ وہ جلد بازی میں بولا تھا، ہاں ہاں ہاں، ارے یہ کیا ہو گیا، کیوں مرے جا رہے ہو؟ کرتا ہوں آج ہی بات، گھر والوں سے کرواتا ہوں تمہاری شادی کی تیاری، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ ساحر دعوش کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مسکان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیسے آیا ہے؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے اپنے سامنے کھڑے ثقلین یار خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس سے بہت بہت سارے سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ مسکان، تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ اسے کہ میں تمہارا منگیتر ہوں، اور وہ آج کا نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر ہوں، اور نہ صرف منگیتر بلکہ میں تمہارا کزن بھی ہوں۔ اور یہ کون جناب ہیں؟ ان کے بارے میں بھی مجھے بتاؤ۔ وہ خود ہی جواب دیتا مسکان کے آگے آ کھڑا ہوا تھا، جی دارم زائی، یہ ثقلین یار خان ہے، میرے تایا کا بیٹا اور میرا کزن۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئی، تو اس کے اور کہنے پر دارم اور ثقلین بر وقت بولے تھے، اور میرا منگیتر، جیسا کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور اس کے ساتھ میری بچپن سے منگنی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی جس دن میں گھر سے بھاگ گئی کیونکہ مجھے آرمی جوائن کرنی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی بلکہ میرا انتظار کرا تھا، اور میری آرمی میں ہونے سے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ہر قدم پر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے مزید اپنی زندگی کو امتحان بنانے سے بہتر ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ایسے محبت کرنے والے بار بار تو نہیں ملتے نا۔ اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے دارم کو دیکھا تھا، جس پر دارم نے آئی برو جھکا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا تو یہ ہے ثقلین یار خان جسے تم چھوڑ کر شادی سے بھاگ گئی تھی، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے مسکان۔ یہ سچ بات ہے کہ محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے اور ان کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ تمہارا فیصلہ مجھے بہت بے حد پسند ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی ثقلین یار خان سے کرواؤں گا۔ یہ سچ میں ایک بہت اچھا انسان ہے اور شادی سے بھاگ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا جہاں تم اپنے والدین سے اپنے کیے کی معافی مانگو گی، کیونکہ مقصد چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، والدین کا دل دکھا کر کامیابی حاصل کر لینے سے دل کی خوشی حاصل ہوتی ہے، دل کی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ جہاں والدین کی دعائیں شامل نہ ہوں وہاں کچھ حاصل بھی ہو جائے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اور تم نے اپنے والدین کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین سے بہتر اپنی اولاد کا فیصلہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس شخص کے ساتھ تمہارا ساتھ جوڑ کر دونوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، لیکن تم اپنی زندگی میں کچھ اور ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس قدم میں تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تم کہتی ہو نا کہ کامیاب ہو کر بھی تمہیں خوشی کیوں نہیں ہوتی، تو وجہ یہ ہے مسکان کہ اس کی کامیابی کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی دعائیں، ان کا ساتھ شامل نہیں ہے، اور جب تک تم اپنے گھر جاؤ گی مجھے یقین ہے تمہارے والدین تمہارے ساتھ ضرور دیں گے، اور دیکھنا تمہیں اس کام میں کتنا سکون ملے گا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ثقلین یار خان تمہارے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ ثقلین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے دعوے سے کہتے ہوئے ثقلین کی جانب دیکھا جو فوراً ہاں میں سر ہلا گیا۔ حویلی کی خوشیاں جیسے پھر سے لوٹ آئی تھی، دعوش کے آتے ہی سب جیسے حویلی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے پوری حویلی کیا پورے گاؤں میں شور برپا کر دیا تھا۔ نور اور زرین اپنی حالت کو اگنور کرتے اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھر والوں کی توجہ نے نور کو اس بڑے نقصان سے نکالنے میں بہت مدد کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اپنی ماں کو کھو کر وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں کی توجہ اور محبت نے اسے جلدی زندگی کی طرف واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج اسی خوشی نے جیسے ایک بار پھر سے اس حویلی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ جب اچانک دارم نے نیا شیشہ چھوڑا جس پر پہلے تو سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، پھر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بس اچانک ایسے اتنا ہی کہا کہ پھپھو سائیں کو پاکستان بلائیں تاکہ ہم ثنا کا فرض پورا کر سکیں۔ اس کی بات سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی، جبکہ ثنا تو فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عارف کی نظریں اسے آگے پیچھے ہر طرف تلاش کر رہی تھی، جو کہ آج کل اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ حویلی میں خوشیاں واپس لانے کا دارم کا یہ طریقہ سب کو بہت اچھا لگا تھا۔ سب نے ہی رضامندی دے دی تھی، جبکہ نور اور زرین بہت زیادہ خوش تھی۔ آخرکار حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں واپس آنے والی تھی، تو کوئی خوش کیوں نہ ہوتا۔ اماں سائیں نے تو فوراً ہی پھپھو سائیں کو فون کر کے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ عارف کیا جواب دے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا کہ فی الحال تو
اپنے کسی ضروری کام میں بہت مصروف ہے اور ابھی وہ شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ جب تک اس کا مشن پورا نہ ہو جائے تب تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اور نہ جب ثنا یہاں تھی تب ہی وہ لوگ رخصتی کی بات کرنے لگے تھے۔ ان کا ارادہ بھی رخصتی کرنے کا تھا لیکن عارش نے انکار کر دیا، اور اور وہ اب بھی نہیں جانتی تھی کہ عارش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیں اور وہاں عارش انکار کر دے، وہ ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ آرام سے بات کریں گے پہلے، جس پر اماں نے انہیں مزید کوئی بات نہیں کرنے دی تھی، بلکہ انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان کے بیٹے کی مکمل رضامندی شامل ہے۔ اس کی رضامندی کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن اگر آپ پھر بھی اسے مرضی جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا کہہ کر انہوں نے فون عارش کے حوالے کر دیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے فون تھام کر اپنے کان سے لگایا۔ جی ہاں اماں سائیں، اس رشتے میں میری مکمل رضامندی ہے، اور پلیز اب شادی سے انکار مت کیجیے گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو سارا سارا دن کچن میں گھسے ہوئے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو مکمل آرام دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن کیا ہے نا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اب آپ کے بارے میں سوچوں۔ اور وہ بولتے جا رہا تھا جبکہ پاس سے کھڑے تمام لوگوں کے منہ کھل گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی کے لیے کیسے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور اب تو وہ خود ہی سرے سے بدل گیا تھا۔ ارے نانا بیٹا سائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے کام تو میرا فرض ہے، اگر اپنے بچوں کے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ اسی لیے تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، پھوپھو سائیں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، جس پر عارش چل کر ہی تو رہ گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہ صحیح لیکن مجھے ضرورت ہے، اور اب میں شادی میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں آپ کل پرسوں آنے کا تکلف کیوں کر رہی ہیں، ویڈیو کال پر دیکھ لیں۔ آسان حل پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اماں سائیں اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کون سی ٹائپ کی شادی کرنا چاہتا ہے، اماں سائیں نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو عارش سائیں کے ساتھ ساتھ سب لوگ ہنس دیے تھے۔ جس سے عارش سائیں کی شادی کی خبر آئی تھی انہیں تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، کام ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ تو اچھا خاصا تھک چکا تھا، اس وقت بھی رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ صرف لائٹنگ نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا، ملازموں کے ساتھ مل کر کام کرتے کرتے اسے کمرے میں آرام کی خاطر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بھی نہ جانے کیسے بابا سائیں کو رحم آ گیا تھا، ورنہ آج رات تو اس نے اپنی شادی کی خوشی میں پتہ نہیں کون کون سی سزائیں دینی تھی۔ خود تو خوشی کے مارے شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی نیند پر بات کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اب آخر کار جب انہیں سونے کی اجازت ملی تو وہ اپنے کمرے میں آیا، جہاں بیڈ پر اس کو پرسکون نیند لیتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو پیاری سی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا جو نیند میں بھی اس کے لبوں کا حصہ بنی تھی۔ میری معصوم لومڑی، سوتے ہوئے بھی مسکراتی ہے۔ آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنی انگلی سے لکیر کھینچتا مسکراتے ہوئے بولا۔ شاید اپنے چہرے پر رکھی ہوئی اس کی انگلی کو وہ محسوس کر چکی تھی، تبھی تو اس کی آنکھوں کی پلکوں پر ذرا سی حرکت ہوئی تھی۔ یقیناً وہ گہری نیند میں تھی، اور اس کی گہری نیند کا فائدہ ظاہر سائیں نہ اٹھائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی گہری نیند کو محسوس کرتے وہ بے اختیار اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا ارادہ بس ایک چھوٹی سی کس کرنے کا تھا، لیکن اب اس کی نیت پوری طرح خراب ہو چکی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے ہونٹوں کو اتنا نشہ کہتا تھا تو اتنا نشہ کیوں نہ پورا کرتا۔ اپنی سانسوں کی قید زاوش محسوس کر چکی تھی، اس لیے تو اپنے ساتھ ہونے والے اس بے رحمانہ سلوک پر فوراً آنکھیں کھولے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔